وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے وَلَقَدْ اور بلا شبہ تحقیق وصینا ہم نے وصیحت کی ہم نے تاکیدی حکم دیا الذین ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب من قبلکم تم سے پہلے وَإِيَّاكُمْ اور خود تمہیں بھی وصیت کی جاتی ہے ان اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ رب العالمین بہت بے نیاز اور نہایت تعریف کے لائق ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ نہایت کارساز إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اگر وہ چاہے اگر اللہ چاہے إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اگر وہ چاہے یذہبکم وہ لے جائے تمہیں وہ فنا کر دے تمہیں ایھا الناس اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے ویاتی اور لے آئے بآخرین دوسروں کو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ اس پر قادر ہے اللہ اس پر قدرت رکھنے والا ہے من كان يريد ثواب الدنيا اور جو چاہتا ہے دنیا کا ثواب دنیا کی زندگی کا ثواب چاہتا ہے فعند اللہ بس اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا ثواب الدنیا دنیا کی زندگی کا ثواب والآخرہ اور آخرت کا دونوں ثواب اللہ کے پاس ہیں وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ سمیعاً بصیرا نہایت سننے والا اور خوب دیکھنے والا آج یہ آیت 131 سے 134 تک جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مخاطب کر کے بڑا اہم پیغام دیا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے یہ سب اللہ کی ملکیت ہے سب کچھ کا اللہ ہی مالک ہے تو وہ مالک جو سب کا مالک ہے انسان ہوں تو ان کا بھی مالک وہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا مالک وہ ہے وہ مالک اے انسانوں تمہیں مخاطب کر رہا ہے اور کہتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَلَقَدْ البتہ تحقیق یہ دو تاکیدیں لگائی ہیں وَلَقَدْ لام بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کا ہے دو تاکیدیں لگانے کے بعد دو زور ڈالنے کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا وصینا ہم نے تمہیں وصیت کی ہے ہم نے تمہیں تاکیداً حکم دیا کس کو الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی اے امت محمدیہ کے لوگوں تم سے جو پہلے لوگ آئے تھے نا جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ نے ان کو بھی یہ وصیت کی تھی ان کو بھی یہ حکم دیا تھا وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی حکم دے رہا ہے اور تمہیں بھی اس بات کا حکم کیا حکم ان اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اسی کی عبادت کرو اس کا شریک نہ بنانا
اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ میرے بھائیو، یہ جملہ ہے نا، ان اتقوا اللہ، یہ جملہ اللہ کی تمام آیات کے لیے ہے، اس کے تمام احکامات کے لیے ہے کہ اللہ نے جو بھی بیان کر دیا، جو بھی حکم جاری فرما دیا، سب کے لیے فرمایا اتقوا اللہ۔ ہر معاملے میں، ہر حکم میں، ہر آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کے بارے میں، آپ کی ایک ایک سنت کے بارے میں، آپ کے طریقے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا، اللہ کے تقوی کو اختیار کیے رہنا۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، ایک مرتبہ اللہ نے بتلا دیا، لوگوں سب کا مالک جو ہے، ہر چیز کا مالک، وہ تمہیں بڑی تاکیدن یہ وصیت کر رہا ہے، اس کو یاد رکھنا۔ اور پھر دوسرا انداز، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر سن لو، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اور اگر تم کفر کرو گے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، بس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ پھر یہ بات یاد کروا رہے ہیں، لوگوں سنو، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو بڑی اعلیٰ ذات ہے، وہ تو بڑی بلند ذات ہے، سب کچھ اسی کا تو ہے۔ جب سب چیزوں کا مالک وہ ہے، اس کی بادشاہی میں کچھ فرق نہیں پڑتا، تم اس کی بات مان لو، تم اس کو انکار کر دو، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے اگر تم اللہ کے احکامات پہ عمل کرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہونے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، وہ مالک تو بڑا بے پرواہ ہے، وہ تو لا انتہائی تعریفوں کے لائق ہے، اسے تو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اسے تو تمہارا حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے رب کا فرما بردار بندہ بن کے رہتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو اسی کا بھلا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ وہی الفاظ، آپ اندازہ کریں، تیسری مرتبہ اللہ نے انہی الفاظ کو دہرایا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ بھی ہے نا آسمان و زمین میں، سب کا مالک وہی ہے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، سب کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ کائنات کے اندر جو بھی موجود ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اور پھر اگر کوئی اپنے رب کا تقوی اختیار کر لیتا ہے تو سنو، پھر اللہ نے اس کے لیے بڑا خوبصورت اعلان فرمایا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ اس کے لیے اللہ بہت کارساز ہے، اللہ اس کا دوست ہے، اللہ اس کا وکیل ہے، اللہ اس کی بگڑیاں بنانے والا ہے۔ اور جس کو اللہ جس کا دوست بن جائے، اللہ جس کا وکیل بن جائے، اسے کیا اور چاہیے؟ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کی وکالت وہ کرنے والا ہو، جس کا وکیل وہ بن جائے، اسے کس چیز کی کمی رہتی ہے؟ اللہ نے پھر ایک اور انداز سے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لوگوں دیکھو، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ إِن يَشَأْ، اگر وہ رب چاہے، یذہبکم، وہ تم سب کو فنا کر دے، وہ تم سب کو لے جائے۔ ایھا الناس، اے لوگو، تمہارا رب تمہیں مخاطب ہو کے یہ بات سمجھا رہا ہے، لوگو سمجھ لو، اس بات کو اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو، اگر وہ رب چاہے نا، اسے تمہیں سمجھا دیا، تمہیں ہر انداز سے بات بتلا دی گئی، اس کے باوجود بھی اگر تم اپنے رب کی مانتے نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، تو وہ رب جو تمہارا رب زمین و آسمان کا مالک ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنح کر دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے، تمہیں فنح کر دے، تمہیں موت دے دے، تمہیں لے جائے، اور اپنے فرما بردار
تقوی اختیار کرنے والے اور اپنے رب اور رسول کی اطاعت کرنے والی قوم کو لے آئے جو اس کی فرما بردار بھی ہو، تقوی بھی اختیار کرنے والی ہو اور تم سے بہت اچھی ہو۔ وہ رب تو اس بات پہ بھی قادر ہے نا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، وہ اس پر بھی قادر ہے، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ جس رب نے جب کوئی دنیا کے اندر کسی انسان کا وجود نہیں تھا تو وہ ان کو وجود میں لے کے آیا تھا، اس نے تخلیق فرمائی تھی اس انسان کی، جب کچھ نہیں تھا تو سب کچھ بنانے والا وہ ہے، تو وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں فراہم کر دے، تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی قوم کو لے آئے، دوسروں کو لے آئے جو اللہ کے فرما بردار ہوں۔ اس لیے انسانوں خبردار ہو جاؤ، اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو، اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ، اپنے نبی کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ وَمَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ من كان يريد، جو چاہتا ہے، یرید جو چاہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کی زندگی کا ثواب، جس کی خواہش ہے کہ میں دنیا کماؤں، میں دنیا میں اپنا بینک بیلنس بڑھاؤں، میں دنیا کے پلاٹ خریدتا چلا جاؤں، میں دنیا کی فیکٹریاں لگاتا چلا جاؤں، دنیا میں اپنا عہدہ بڑا سے بڑا کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، دنیا کی ترقی کے پیچھے ہے، ہر وقت سوچ دنیا کی ہے، آخرت کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں، ہر وقت دنیا دنیا میری دنیا بن جائے، ہر وقت یہ سوچ ہے۔ اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں من كان يريد ثواب الدنيا، جو یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بن جائے، اس کو یہ سوچنا چاہیے، اسے اس بات کو بھی سوچ لینا چاہیے فَإِنَّ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اللہ کے پاس تو دنیا کا بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی ہے، کیونکہ دنیا کا بھی مالک وہ ہے، آخرت کا مالک بھی وہ ہے، اس لیے صرف دنیا ہی کیوں مانگتے ہو، دنیا ہی کیوں طلب کرتے ہو؟ جیسے کوئی آدمی جہاد کے لیے جائے اور جہاد صرف اس لیے کرے کہ مجھے مال غنیمت حاصل کرنا ہے، مال غنیمت لے کے آ جائے تو وہ انسان کیا اس کو کوئی سمجھدار کہے گا؟ وہ اس کو کوئی کہے گا کہ یہ انسان بڑا سمجھدار ہے جو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جسے آخرت کی فکر نہیں ہے؟ اللہ نے بتایا انسان سن لے، تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا، اور یہ دنیا بھی تو اس کی ہے، تم اس کے ساتھ فَإِنَّ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اللہ ہی تو مالک ہے نا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، تو پھر تم دونوں کیوں نہیں مانگتے؟ پھر رب سے دنیا بھی مانگو۔ اللہ نے دنیا مانگنے سے کسی کو روکا نہیں، کسی کو منع نہیں کیا کہ دنیا نہ بناؤ، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، وہ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کیا کرتے تھے نا، سب سے اعلیٰ دعا، سب سے اچھی دعا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت پسند تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا میں اللہ سے دنیا بھی مانگی، دنیا کی بھلائیاں بھی مانگی، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگی ہیں، اور آگ کے عذاب سے پناہ بھی مانگی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کتنی اونچی عبادت ہے، اللہ کے گھر کے گرد چکر لگا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چکروں کے لیے کوئی دعا نہیں سکھلائی۔ آپ کی مرضی ہے، آپ قرآن پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ درود پڑھیں، آپ اپنی زبان میں دعائیں کریں، لیکن ایک دعا ضرور سکھلائی، اور اس مقام پہ جو جگہ ہے نا رکن یمانی سے حجر اسود کی جگہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ جب دعا کرتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، مسلمانوں کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص موقع پر جو دعا سکھلائی وہ یہی دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پورے 7 چکروں میں اللہ کے رسول نے کوئی اور دعا نہیں سکھلائی،
ایک ہی دعا سکھلائی ہے، یہی دعا کہ جس میں دنیا بھی مانگی ہے، آخرت بھی مانگی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج میں صرف دنیا کی فکر میں کیوں لگا ہوا ہوں؟ میں نے اپنی آخرت کو کیوں بلا دیا ہے؟ اور پھر اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ بتلایا ہے کہ جو دنیا کی زندگی قبول کے، آخرت قبول کے صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم حج اور عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہاں جا کے بھی صرف دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے اتنے پلاٹ چاہیے، اللہ میرا کاروبار، میری فلاں، میرا فلاں، نماز پڑھنے آتے ہیں، یہاں بھی اپنی دنیا کی ضرورتیں مانگ رہے ہیں۔ اور کبھی ہم آخرت بھی مانگتے ہیں؟ آخرت کتنی مانگتے ہیں؟ جتنی آخرت مانگتے ہیں تو اتنی ملنی ہے نا میرے بھائیوں۔ مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جہاں ہم رب سے دنیا مانگ رہے ہیں، ہمیں رب سے آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ جب دعائیں کریں تو آخرت بھی مانگیں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں، آخرت کی آگ سے بچنے کی دعائیں مانگیں، جنت کی طلب کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے نا، اس لیے جب رب سے مانگو تو دنیا